اور آپ کو راولپنڈی لیے چلتے ہیں جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر پریس بریفنگ دے رہے ہیں. وہ دباؤ بھی ہے اور اس دباؤ کے اگینسٹ رسپانس بھی ہے, اس کی ہم جو ہے بات چیت کریں گے. تو اس تناظر میں قوتیں خواہ مغرب کی ہوں یا مشرق کی, شمال کی ہوں یا جنوب کی, یہ ہمیں امپورٹنٹ بناتی ہیں. یہی پاکستان میں اور دنیا کے کسی دوسرے ملک میں فرق ہے, اور یہ فرق ہم سب پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے. پچھلی 4 دہائیوں سے افغانستان میں ایک جنگ جاری ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر اور مجاہدین کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک سوویت یونین کے خلاف جو ہے جنگ لڑی. 9/11 کے بعد یہ جنگ پاکستان میں کس طرح داخل ہوئی یا کس طرح داخل کی گئی, ہم نے اس میں کیا کردار ادا کیا, یہ بھی سب کو علم ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں ہم نے اس جنگ کا بحیثیت قوم اکٹھے ہو کر, متحد ہو کر, بڑی جوامردی سے, بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے. اور ہم نے کامیابی کی وہ منزلیں طے کی ہیں کہ ابھی ہمیں ایک پرامن پاکستان اپنے سامنے دکھائی دے رہا ہے. ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم نے 4 دہائیوں سے یہ جنگ لڑی ہے اور اب ہمیں ایک پرامن پاکستان جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں آج کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا منظم ٹھکانہ موجود نہیں ہے. دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ اوور دی لاسٹ 4 decades. اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ پہلے کثیر الملکی اتحاد تھا, ان کی 1.5 لاکھ کے قریب جو افواج تھی وہ موجود تھیں. 2014 میں ان کے جانے کے بعد افغانستان کی ایک دن بدن مضبوط ہوتی ہوئی بہادر فوج بھی وہاں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ آج آن گراؤنڈ دیکھیں تو افغانستان کا 50% سے زائد علاقہ آج بھی ان کی گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہے, اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہیں. پاکستان کی بات کریں تو ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ جو مغربی سرحد پہ ہماری فوج ہے اس کا کچھ حصہ ہم واپس چھاؤنی میں لے آئیں, کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے وہ حالات کر دیے ہیں کہ جہاں اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ بحال بھی ہوئی اور دن بدن بہتر بھی ہو رہی ہے. لیکن ایسا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو اسٹریٹجک تھریٹ ہے وہ ابھی تک ہماری مغربی سرحد کے پار افغانستان میں, خواہ وہ TTP کی یہاں سے بھاگی اور چھپی ہوئی لیڈرشپ ہے یا دن بدن وہاں پہ جگہ پکڑتی ISIS ہے, یہ وہ کمپلشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پہ وہ دباؤ ہے جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنی افواج کو ابھی بھی مغربی سرحد پر رکھنے پہ مجبور ہیں. اور یہ بھی اس تعاون کی ایک کڑی ہے جو کہ ہم ریجن میں امن کے لیے اور افغانستان کے امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ موجودگی ابھی اس وجہ سے بھی ہے کہ تھریٹ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. اس سلسلے میں ہم نے اس سرحد پہ, مغربی سرحد پہ فینسنگ بھی شروع کی ہے, نئے قلعے بھی بنائے ہیں, نئی پوسٹیں بھی بنائی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2 سال کے عرصے میں ہماری مغربی سرحد یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی تھریٹ ہے اس کے خلاف مزید مضبوط ہوگی. افغانستان کے علاوہ ہماری مغربی سرحد ایران کے ساتھ بھی ہے, وہاں پہ بھی اضافی سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضروری بات میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو مغربی سرحد پہ جو خطرہ ہے جو کہ ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے, یہ ہماری ڈپلائمنٹ یا ہمارے آپریشن جو ہیں یہ افغانستان اور ایران کے خلاف نہیں ہیں, ان کی افواج کے خلاف نہیں ہیں, ان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ یہ ہم تینوں ملکوں کا مل کے ایک ایسا میکنزم وہاں پہ بنا ہوا ہے اور بھی مضبوطی اس میں آئے گی. یہ ہم تینوں ملکوں کے مشترکہ دشمن جو کہ دہشت گرد ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کے خلاف ہیں. مشرق میں ہمارا 3252 کلومیٹر کا مختلف قسم کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے. لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے, لائن آف کنٹرول ہے, ورکنگ باؤنڈری اور پھر بارڈر ہے. بدقسمتی سے بھارت کے نامناسب اور حقیقت کے منافی ریجنل ہیجمونک آبجیکٹیوز کے پیش نظر یہ سرحد غیر محفوظ اور خطرے سے بھرپور ہے. پچھلے چند سالوں سے ہماری توجہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہوتی ہوئی جنگ کو متاثر کرنے, اپنے اندرونی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں زور پکڑتی پولیٹیکل موومنٹ کو دبانے کی غرض سے انڈیا کی جو شر انگیزیاں ہیں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بارڈر کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. 2017 کی جو سیز فائر وائلیشنز ہیں وہ پچھلے تمام کسی بھی سال کی سیز فائر وائلیشن سے زیادہ ہیں. صرف 2017 میں ہمارے 222 جو انوسینٹ سیولینز پاکستانی لائن آف کنٹرول کے پاس رہ رہے ہیں وہ اس دہشت گردی کا, اس پرووکیشن کا نشانہ بنے ہیں, اور یہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کی قیمت
انڈیا نے خود بھی چکائی ہے ہمارے رسپانس کے ذریعے، اور اگر باز نہ آیا تو انشاءاللہ اس کی قیمت وہ مزید چکاتا رہے گا۔ مشرق و مغرب کی صورتحال اور دہشت گردی کے جواب میں اندرونی خطرات کے باعث افواج پاکستان اور دیگر سیکورٹی ادارے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری 2 لاکھ سے زائد فوج مغربی سرحد پہ، جبکہ تقریباً 1 لاکھ فوج جو ہے ہماری مشرقی سرحد پر سیکورٹی کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خطرات ہیں وہ مسلسل ہیں، پرپیچول ہیں۔ ہم ایک پرامن ملک ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ ہمارے پہ مسلط کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں اور حق بھی رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑی تو اس کو استعمال بھی کریں گے۔ مغربی سرحد پر دہشت گردوں کا خطرہ موجود ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کامیابی سے کر رہے ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے اپنی کوششیں اور تعاون دونوں جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ بھی حکومتی سطح پر بھی اور فوجی سطح پر بھی رابطے ہمارے موجود ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہماری آپس کی کوآرڈینیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، اور عنقریب آرمی چیف ایران کا دورہ بھی کریں گے تاکہ جو ایران کے ساتھ سرحد ہے اس کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے۔ آج میں اس کے بارے میں فگرز کے سلسلے میں تفصیلات آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو ایشو کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ملک بھر میں جو کارڈن اور سرچ اور IBOs ہیں وہ جاری ہیں اور جاری رہیں گے، جبکہ راجگال ویلی میں جو ہم نے خیبر فورس شروع کیا تھا وہ گراؤنڈ کلیئرنس کے بعد، ایریا کلیئرنس کے بعد اس وقت کنسالیڈیشن فیز میں ہے، اور وہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ محرم الحمدللہ بہت سالوں کے بعد اس سال محرم جو ہے وہ بہت پرامن رہا۔ ایک بہت اچھی بھائی چارے کی فضا جو ہے پاکستان میں دیکھی گئی۔ اس سلسلے میں تمام سیکورٹی ادارے، پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت انتھک کام کیا انہوں نے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک تو سیکٹیرین وائلنس ہے، الحمدللہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب نے ایک بہت اچھے پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا، لیکن تھریٹس جو تھیں محرم کے اوپر بہت زیادہ تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں شروع کے محرم کے دنوں میں ایک وہیکل بون ID جو ہے FC بلوچستان نے ریکور کی، جس کا مقصد کوئٹہ میں محرموں کے دوران دہشت گردی کرنا تھا، لیکن اس سے بھی جو بڑی تھریٹ تھی وہ کراچی کے لیے تھی۔ ہمیں بہت کریڈیبل انٹیلیجنس ملی کہ 2 سوئسائڈ جیکٹس جو ہیں وہ کراچی میں ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ اب اٹ واز ریس اگینسٹ ٹائم، وی نیو کہ یہ سوئسائڈ بامبنگ جو ہے وہ محرموں کے دنوں میں کراچی میں ہوگی۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس میں بہت انتھک کام کیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور وہ 2 سوئسائڈ جیکٹس جو تھیں وہ ان افراد کے ساتھ، ان ہینڈلر کے ساتھ ان کو ٹریس کیا، ان کو گرفتار کیا۔ ادروائز ان کا پکا منصوبہ تھا کہ محرم کے دوران وہ یہ سوئسائڈ بامبنگ جو ہے اس کو کریں گے۔ محرم کے دوران ہماری 38 بٹالینز نے اکراس پاکستان 55 ڈسٹرکٹس میں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنی ڈپلائمنٹ کی۔ 18,500 کے قریب جو مجالس تھیں ان کو کور کیا، اور 7,546 پروسیشنز جو تھے اکراس دی کنٹری ان کو سیکورٹی مہیا کی۔ تو ایک دفعہ پھر جو سیکورٹی کے جو ادارے ہیں، جو دوسری ایجنسیاں ہیں، ان سب کو اس اچھے کام کے لیے بہت تعریف کے مستحق ہیں۔ ایک اور بڑا ایونٹ جو آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا کہ بوہرا کمیونٹی کا جو اجتماع تھا، جس میں اوور 21,000 فارنرز جو ہیں وہ کراچی میں، جو ان کا سالانہ کنونشن ہوتا ہے اس سلسلے میں کراچی میں آئے۔ اس میں 12,000 انڈینز بھی شامل تھے جو کہ واگا بارڈر سے بھی اور باقی دوسرے راستے سے بھی آئے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اس پہ بھی دہشت گردوں کی نظر تھی، لیکن جس طرح محرموں میں ہماری سیکورٹی فورسز نے کام کیا تو اس اجتماع کو بھی بہت خوش اسلوبی سے، بہت کامیابی سے سر انجام دیا۔ 2-3 اور چھوٹے ایونٹس تھے، لیکن امپیکٹ ان کا بہت اچھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ 11 کی ٹیم نے لاہور میں کرکٹ میچ کیا۔ میران شاہ میں ہسٹری میں پہلا کرکٹ میچ جس میں نیشنل سٹارز اور فارنرز آپ نے دیکھے، اس میں 25,000 کے قریب جو نارتھ وزیرستان کے ہمارے قبائلی بھائی ہیں انہوں نے یہ میچ دیکھا، اینڈ اٹ واز اے ٹریٹ ٹو سی دیم ہیپی۔ اور آنے والے چند دنوں میں اس طریقے سے ایک ہاکی کا میچ جو ہے وہ کراچی میں بھی ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، میں نے آپ کو پاکستان کو خطرات کی وجہ اور ان سے متعلق جو ہے آگاہی دی۔ جواب میں جو رسپانس ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت کی، لیکن سب سے ضروری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ اعتماد اور فخر ہونا چاہیے
کہ ان کی افواج نے، ان کی سیکورٹی فورسز نے، ان کی پولیس نے، ان کے رینجرز نے کس طرح سے ان خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. عوام کی سپورٹ سے یہ سارا ممکن ہوا. دنیا کا کوئی ملک آپ بتا دیں، یہ پچھلے 15-16 سال کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، جب دہشت گردی کی لہر جو تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی. دنیا کا کوئی ملک آپ بتائیں کہ جس کے خطرات، جس کی سرحدیں چاروں طرف سے ان خطرات سے گھری ہوں، جس کی ڈومیسٹک جو حالت تھی جو آج سے 2008-9 میں تھی، اتنے خطرے ہوں. نیم این انٹیلیجنس ایجنسی، ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ پاکستان میں کام نہیں کر رہی تھی، نیم ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کہ پاکستان میں موجود نہیں تھی اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی. دنیا میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ اتنا خطرہ کسی ایک ملک میں ہو اور اس کی عوام نے، اس کی افواج نے، اس کے اداروں نے مل کر اس کو جو ہے وہ اپنے ملک سے باہر نہ پھینکا ہو. نیم اے کنٹری. یا تو وہ ملک جو تھے وہ کولیپس ہو گئے، یا ان کی اگر افواج کمزور تھیں تو پھر باہر کی افواج نے اس ملکوں میں جا کے تو کام سنبھالا. تو پاکستان میں اور باقی جو ممالک ہیں ان میں فرق کیا ہوا؟ اس میں فرق یہ ہوا کہ جس طرح پاکستان کی قوم ریزیلینٹ تھی، جس طرح افواج پاکستان مضبوط تھیں، جس طریقے سے اداروں نے آپس میں تعاون کر کے اس جنگ کے خلاف جو لڑا، ایسا ملک پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں. ایسے ادارے کوئی نہیں، ایسی فوج کوئی نہیں، ایسی عوام کوئی نہیں. اگر یہی ہماری طاقت ہے تو جس تھریٹ کی میں بات کر رہا تھا تو وہ کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ جو قوت ان خطرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، ان کا ٹارگٹ بھی وہی ہوگی. اسی لیے آپ نے ایک نیریٹو سنیں گے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا ISI جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا ISI جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا پاکستان فوج کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کی اس چیز کو ٹارگٹ کریں گی جو ان کے عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے رہی. اگر آپ سب لوگ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ لیں، اس نیریٹو کو سمجھ لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ کسی بھی ملک کی آزادی کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ادارے جو ہیں ان سب کا مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں تو جب کوئی ملک قائم ہوتا ہے، جب اس کے خطرات ہوتے ہیں، تو جب اداروں کے پہیے چلتے ہیں تو اس میں انڈر کمپلشن یا نیسیسٹی کے حساب سے جو سیکورٹی کا ویل ہوتا ہے وہ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے، وہ لیڈ رول میں ہو جاتا ہے فار ایگزیکیوشن اگینسٹ دی تھریٹس. جیسے جیسے آپ نارملسی کی طرف آتے ہیں تو جو سیکورٹی کا ویل ہے وہ اپنی پوزیشن لے لیتا ہے، اور جو سافٹ پرونگ ہوتا ہے، نان کنیکٹک پرونگ ہوتا ہے، اس نے آگے بڑھ کر جو انوائرمنٹ شیپ کی ہوئی ہیں سیکورٹی کے ویل نے، اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. تو جب باقی ادارے جو سافٹ پرونگ کا حصہ ہیں وہ اس سپیس کو آکوپائی کریں گے، ترقیاتی کام کرائیں گے، بیسک نیسیسٹیز دیں گے، تو جو سیکورٹی کا ویل ہوتا ہے، سیکورٹی کا ادارہ ہوتا ہے، وہ پھر اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. خطرات آپ نے دیکھ لیے، ٹارگیٹنگ آپ نے دیکھ لی، جو باقی ڈومینز میں رسپانس ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس تمام انوائرمنٹ کے کنسٹرکٹ میں افواج پاکستان کا رول وہ ہم سب کو سمجھنا ہے. اس مقامت کے لیے، اس کے قائم رہنے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے آپ سب نے مل کر، عوام نے مل کر اور ہم نے مل کر ایک ایسی مضبوط انوائرمنٹ دینی ہے کہ جو دشمن کے عزائم ہیں وہ ختم ہو جائیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ریلیونٹ ہیں، ہم دنیا کو ریلیونٹ ہیں، لیکن اگر یہ ریلیونس ہمارے جو دشمن ہیں، جو چیز ہیں، اس ریلیونس کو نیگیٹو ریلیونس میں بدل دیں گے، ہمیں پارٹ آف دی پرابلم پروجیکٹ کر دیں گے رادر دین بینگ پارٹ آف سولوشن، تو پھر ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی. اس کوشش کو ناکام بنانے میں افواج پاکستان سے زیادہ عوام کا رول ہے کہ اس نیریٹیوز کو جب وہ سنتے ہیں تو یہ سارا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. اس ریلیونس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، ہم نے چکائی ہے اور ہم چکاتے رہیں گے، لیکن اس ریلیونس کو پازیٹیو سے نیگیٹیوٹی کی طرف جانے نہیں دیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پچھلے 15 سال میں ہم نے کام کوئی نہیں کیا. جب رایامہ کی میں نے بات کی کہ جی خطرات ہیں، بہت خطرہ ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 15 سال میں پاکستانی قوم نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی افواج نے اچیو کیا ہے.
کیا آج بھی پاکستان میں دہشت گردی اتنی ہے جتنی 2008-9 میں تھی؟ کیا آج بھی پاکستان کے علاقے اتنے ہی غیر محفوظ ہیں جیسے اس وقت تھے؟ اگر فورن ٹیم ایک ٹیلی فون کال پہ میران شاہ میں میچ کھیلنے کو تیار ہے تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ میران شاہ میں کیا حالات ہیں. اگر 25,000 ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے خوش ہو کے میچ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر اعتماد ہے اور کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. 6 ستمبر کو آپ کو ایک ڈاکومنٹری ہم نے دکھائی کہ منزل سے آگے جس کا نام تھا یوٹیوب پہ بھی ہے. کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے, پاکستان فوج نے, باقی اداروں نے جس میں فورن ڈونرز بھی ہیں, جیسی اچھی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اس وقت فاٹا میں ہے وہ شاید پاکستان کے باقی حصوں میں بھی میسر نہیں ہے. وہاں کے اسکول دیکھیں, کتنے اسکول ہیں, کتنے کالجز ہیں, کتنے ہاسپٹلز ہیں, کتنی سڑکیں ہیں, کتنی مارکیٹس ہیں, کتنے گھر ہیں. تو جب کام خراب, اتنی پوری دنیا انوالو ہو خراب کرنے کے لیے, آپ نے 15 سال محنت کر کے اس کام کو ٹھیک کیا ہے تو رزلٹ آتے آتے ٹائم لگتی ہے. خراب شاید جلدی ہو جاتا ہے, کام ٹھیک کرتے ہوئے اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری بات چیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے. کام ختم نہیں ہوا, بہت سارا کام باقی ہے. اور جو فنشنگ کام ہوتا ہے وہ سٹرکچر کھڑا کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. سٹرکچر بڑی آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے, فنشنگ مشکل ہوتی ہے. اس جنگ کو, اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے, انڈیورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اس سٹیج پہ اگر ہم آپس کے تعاون کو کم کریں یا اس سٹیج پہ ہم یہ فورن ہوسٹائل نیریٹو کو قبول کر لیں تو آپ کی جو گینز ہیں وہ ریورس ہونے کے راستے پہ جا سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنی کمٹمنٹ میں قائم ہیں اس وقت تک جو ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. کوششیں ان کی بھی جاری ہیں. ابھی کل ہی ہم نے فورن آفس سے ایک تھریٹ الرٹ شیئر کیا ہے جس میں 4 ہوسٹائل فورن ایجنسیز جو ہیں وہ پلان کر رہی ہیں, تھوڑے سے ایویڈنسز کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کیا ہے کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ دہشت گردی کا پاکستان میں ہو جس کی وجہ سے جو اندرونی ہماری کوہیژن ہے یا جو ہماری گینز ہیں اس میں ڈینٹ پڑ سکے. تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ اطلاع جو ہے ہم نے شیئر بھی کی ہے. As usual at the end I would share a message from Army Chief that we the Pakistanis have travelled a long way amid threats and challenges. We have waded through the difficult times. We are moving towards our destiny, which is a peaceful and prosperous Pakistan. While doing all this, we have contributed beyond our capacity to the regional and world peace. ISAF could never have defeated Al-Qaeda without our support. We have done our part, shall continue to contribute and assist in their part for Afghanistan and beyond. But we cannot take blame for lack of doing elsewhere by others. As regards India, let it be known that no amount of threat or coercion can deter resolve of Pakistan. There can be differences within, that is part of life and its construct. It happens everywhere, in every country. But when it comes to external threat, let it be known that we all are one, irrespective of individual identity, caste, creed, language, religion, province or anything else, and that is the spirit of our Pakistan. Thank you very much. سر ایک یہ بتانے کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بریفنگ سے ہٹ کے ایک سوال ہے سر کہ اقتصاد ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اقتصاد کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن. اچھا, ون بائی ون پلیز, آئی ول ٹیک آل دی کوشچنز. طارق ملک صاحب پاکستان آرمی کے بارے میں اور آئیے. اوکے, طارق ملک Thank you very much جی. Please wait. I'll get questions from everybody. Thank you very much جی. طارق محمود سمر ٹی وی سے. آپ نے رسپانس کی بات کی تھی اور ابھی مینشن کیا کہ کتنی وائلیشن ہو چکی ہیں سیز فائر لائن کی, اور آپ نے بتایا کہ 222 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا رسپانس ہے آپ کا اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کنٹینیوس
کنٹینیوس ایگریشن ہے انڈیا کی طرف سے اور مسلسل ہمارے بچے جوان عورتیں وہ شہید ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھی اور اب یہ سلسلہ ورکنگ باؤنڈری تک پھیل چکا ہے. اچھا پہلے تو یہ جو 222 کا میں نے فگر دیا ہے یہ شہید نہیں ہے. ان 222 میں 42 ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ شہید ہوئے جبکہ 180 جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. میں اس پہ پہلے بات کی تھی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہ کیا وجوہات ہیں اس سیز فائر وائلیشن کے بڑھنے کی. ان کے پاس لیوریج یہ ہے کہ وہ جب اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلا گولہ ہی جو ہے وہ سویلین پاپولیشن پہ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کیونکہ ایل او سی کی دوسری طرف بھی ہمارے ہی کشمیری بھائی رہتے ہیں. تو جب آپ کا رسپانس ایک پروفیشنل آرمی ہونے کے ناطے صرف ان کی پوسٹ کے اوپر مرکوز ہو تو امیجیٹ رسپانس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہم نے ویڈیوز بھی ریلیز کی ہیں انڈیا کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کی کیجویلٹیز بھی ہوتی ہیں. جب ادھر کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو وہ ان کے سولجرز کی ہوتی ہیں جو کہ مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر بھی خراب ہوتا ہے. دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ جنگ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہوتا لیکن اگر یہ رسپانس ہے تو اگر انڈیا ایک گولی فائر کرتا ہے تو ہم 5 کریں گے. اگر وہ ایک مارٹر فائر کرتا ہے تو ہم 5 کریں گے. وائلنس کا جواب وائلنس سے حل کی طرف نہیں لے کے جائے گا. تو اس کا جو کہ انڈیا اوائڈ کرتا ہے فارن آفس کے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ساری سٹیٹمنٹس ہیں. فارن آفس کا یہ سٹانس ہے کہ اگر وہ میننگ فل ڈائلاگ کی طرف آئے تو مسئلے کا حل پاسبل ہے لیکن اگر وہ ڈائلاگ کی طرف نہیں جاتے اور یہی کام جاری رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی اس کا رسپانس دیں گے. ہمارے لیے اس چیلنج یہ ہے کہ ہم ان کی شیلنگ سے اپنے معصوم شہریوں کو بچانا چاہتے ہیں بچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید اقدامات بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بھی اگلے دن آپ نے سنا کہ اناؤنس کیا وہ کریں گے انشاءاللہ. مونا خان جیو سے آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا. سر مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم نے جس دن احتساب عدالت میں سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کی پیشی تھی اس دوران ہم نے ایک اسی قسم کا کچھ نیریٹو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہم نے حکومتی سطح پر دیکھا کہ پاک فوج کے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ شاید معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سر کیا اسی نیریٹو کی کوئی ریلیونس ہے اس نیریٹو سے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے آپ کو نیشنل لیول پہ ایک نیریٹو کی بات کی ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نیریٹو ہمارے جو دشمن ہیں وہ کیا چلانا چاہتے ہیں. اگر اف وی فال پرے ٹو دیئر ڈیزائن تو پھر تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. ہم سب کو ایک رسپانسیبل رسپانس دینا ہے ہر ادارے نے ہر بندے نے میڈیا بھی اس میں شامل ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعہ کو جو کہ ایک لوکل ایونٹ ہے اس کو آپ اگر اس نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیں گے تو پھر کام خراب ہوگا. یہی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس نیریٹو کو کامیاب نہیں ہونے دینا. مونا خان فرام جی مونا جی سر انڈین ایئر چیف کا آج اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دے کین ڈسٹروائے پاکستان نیوکلیئر سائٹس ان نیکسٹ سرجیکل اسٹرائک. سو آئی نیڈ یور کامنٹ آن دیٹ تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ بائی دا انڈین ایئر چیف. ٹھیک آپ نے پاکستانی ایئر چیف کی اسٹیٹمنٹ سنی کبھی؟ سر اٹس دیئر نیریٹو سو آئی نیڈ رسپانس فرام آور سائڈ. وین دے ڈو اٹ وی ول رسپونڈ ود اے اسمائل. سر جنرل صاحب میرا سر شفیق آپ نامنیٹ کیجیے. جنرل صاحب جو حالات آپ نے بتایا کہ کس طرح ہمیں جواب دینا ہے اندرونی خطرات بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکی سطح پر میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا جو ہمارا برسر اقتدار طبقہ ہے جو حکمران ہے ان کا اس وقت کا جو ایک نیریٹو وہ پیش کر رہے ہیں وہ اداروں کے اوپر بار بار آ رہے ہیں. پہلے بالواسطہ آتے رہے اب وہ ڈائریکٹ بھی ہو گئے ہیں. ان حالات میں ایک اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد